بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان محترم، میرا نام محمد ربید اسلم نقشبندی ہے اور میں نے شہادت العالمیہ کی سنت الکرم انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ سے حاصل کی ہے، اور میں اس وقت ادارہ پاک جونیئر اسکول اینڈ کالج میں بطور IAS ٹیچر کام سر انجام دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، آج ہم آپ کو کربلا کی خواتین کے بارے میں بتائیں گے کہ ان خواتین نے اپنے کردار کو کس طرح سر انجام دیا۔ عزیزان محترم، اسلام میں جب بھی کوئی معرکہ آیا ہے تو جس طرح مردوں نے اپنے کام کو سر انجام دیا، اسی طرح خواتین نے بھی بخوبی اپنے کام کو سر انجام دیا۔ جیسا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو ساتھ میں حضرت اماں حوا کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو ساتھ میں حضرت اماں ہاجرہ کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر سیدہ مریم علیہ السلام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اور حضور علیہ السلام کا ذکر جب کیا جائے گا اور آپ کے جانثاروں کا ذکر کیا جائے گا اور ان عورتوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جنہوں نے حضرت حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، ان عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے، حضرت سیدہ فاطمہ کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اسی طرح جب کربلا میں حضرت امام حسین کا ذکر کیا جائے گا، حضرت امام علی اکبر کا ذکر کیا جائے گا، حضرت قاسم کا ذکر کیا جائے گا، اونو محمد کا ذکر کیا جائے گا، تو ساتھ میں خواتین کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ حضرت سیدہ زینب کا ذکر کرنا، حضرت ام کلثوم کا ذکر کرنا، حضرت ام رباب کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ عزیزان محترم، حضرت سیدہ زینب وہ ہستی ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کے بعد سارے گھرانے کو سنبھالا تھا۔ حضرت سیدہ زینب وہ ہیں کہ جب آپ نے مدینے سے کربلا کی طرف اپنا سفر شروع کیا تو اتنے لمبے سفر کے دوران آپ کی دوسری نماز تو فرض نماز تو قضا کیا ہونی تھی، آپ نے کبھی تہجد کی نماز کو بھی قضا نہیں ہونے دیا تھا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ جب قربانیاں دینے کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے بھائی کی بارگاہ میں پیش کرتی ہیں کہ قربانیوں کا سلسلہ میرے شہزادوں کے ذریعے شروع ہوگا۔ اور حضرت امام حسین جب خود جام شہادت کو نوش فرمانے کے لیے جانے لگے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی بہن سے فرمایا کہ اے بہن، میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد میرا گھرانہ میں تیرے سپرد کر کے جاتا ہوں۔ تو حضرت سیدہ زینب نے اپنے بھائی کے اس قول کو اور اس فرمان کا اس طرح پاس کیا، اس طرح حضرت سیدہ زینب نے اپنے بھائی کے اس فرمان کو اس طرح سنبھالا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو، اپنے گھرانے کو ایسی استقامت عطا فرمائی۔ اتنے مسائل سے ساری خواتین بچے گزر رہے تھے، کیونکہ کسی کا باپ شہید ہو گیا تھا، کسی کا بھائی شہید ہو گیا تھا، کسی کا خامد شہید ہو گیا تھا۔ تو جب اتنے مسائل سے گزرنے کے باوجود حضرت سیدہ نے جس طرح اپنی خواتین کو، اپنے بچوں کو صبر کی تلقین کی، استقامت عطا فرمائی، کوئی دوسری عورت ایسے عطا نہیں فرما سکتی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب دمشق کے دربار میں یزید کے سامنے لے جایا گیا تو یزید نے کہا کہ لوگوں دیکھو، جو میرے مد مقابل آیا تھا میں نے ان کا کیا حال کیا اور میں کس طرح سرخرو ہو گیا۔ لیکن یہاں پہ حضرت سیدہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کھڑی ہو گئیں، اور کھڑی ہو گیا آپ نے دمشق کے دربار میں خطاب کیا، اور خطاب کے دوران آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو، اے یزید سن، اے لعین تو بھی سن، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ، فرمایا کہ عزت بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، ذلت بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرماتا ہے، ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بات فرما کے آپ نے فرمایا لعین کیا کہتا ہے، تجھے عزت مل گئی، سن یہ تیری حکومت، یہ تیرا وجود چند دن ہے، چند دنوں کے بعد جب تیری حکومت ختم ہوگی تو کوئی تجھ پہ لعنت بھیجنا بھی قبول نہیں کرے گا، لعنت بھیجنا منظور نہیں کرے گا۔ اور میرے بھائی کا ذکر
قیامت تک لوگ ممبروں پہ بیٹھ کے کریں گے، خطبوں کے اندر کریں گے، اور جو بھی میرے بھائی کا ذکر کرے گا اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ جب آپ خطاب فرما رہی تھی تو دمشق کے دربار میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے جناب نعمان بن بشیر کے ہاتھ کو پکڑا، ہلایا اور پوچھا بتا کیا دمشق کے دربار میں علی آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، علی نہیں آئے، بلکہ علی کی شہزادی حضرت سیدہ خطاب فرما رہی ہیں۔ تو دیکھیے کہ جس کے خطاب میں ان کے والد کی جھلک نظر آتی ہو وہ ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ میں اپنے گفتگو کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ جبرائیل بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں سیدہ زینب کا خطاب، دربار دمشق میں سیدہ زینب کا خطاب کہ منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔